نمبر 91 سورۃ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ان سے، آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قالوا نؤمن بما انزل الینا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے، وہ اسے نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کہہ دیجئے پھر کیوں تم قتل کرتے ہو اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے تم قتل کرتے تھے انبیاء کو اس سے پہلے، ان کنتم، اگر تم ہو مومنین، ایمان لانے والے۔ اس کا اگر شان نزول یا سبب نزول دیکھا جائے تو اس آیت میں یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا نہ لانے کا ایک بہانہ ہے، اور اس کا پھر رد بھی فرما دیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا گیا، یعنی ہم توریت کے ماننے والے ہیں اور اسی کے مکلف ہیں، اس کے سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے، کیونکہ وہ توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جیسے کہ پچھلی آیت میں ذکر ہے نا کہ تم پہچان بھی چکے ہو کہ وہی رسول ہے جس کی آمد کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم صرف توریت کو مانتے ہو تو پہلے انبیاء کیوں قتل کرتے تھے، حالانکہ وہ سب انبیاء تھے تو توریت کی طرف دعوت دینے آئے تھے، اور توریت میں تمہیں انبیاء کے قتل سے منع کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ تمہارا جھٹلانا محض حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب انہیں کہا گیا کہ یہ پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں تو انہوں نے نہیں مانا۔ یہودیوں کا حسد تھا کہ باقی کتابیں ہم پہ نازل ہوئی، باقی پیغمبر ہماری امت میں آئے، تو اب یہ ہمارے امت میں کیوں نہیں آئے اور ہمارے اندر سے ایک انسان کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا۔ اس حسد نے، اس عناد نے ان کے اندر ضد اور تکبر کی روش پیدا کی۔ یہاں پہ اس کو رد کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ، کس پہ؟ بما انزل اللہ، یعنی قرآن پہ۔ آپ انزل اللہ کو ہائی لائٹ کر کے قرآن لکھ سکتے ہیں۔ قالوا نؤمن بما انزل الینا، انہوں نے کہا ہم نہیں ایمان لائیں گے سوائے کس کا؟ جو ہم پہ اتاری گئی۔ الینا سے مراد توریت ہے، یہاں ہم توریت کا نشان لگا لیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم انکار کرتے ہیں جو بھی اس کے علاوہ تھا۔ چلیں مان لیتے ہیں، کہا گیا مان لیتے ہیں کہ تم توریت کے ماننے والے ہو، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے، پہلی چیز کہ مصدقا لما معہم، وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یا وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے قرآن کی تصدیق کرتی ہے، اور یا قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو کہا اچھا آپ توریت کو ماننے والی ہیں تو کیا آپ کی توریت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انبیاء کو قتل کریں؟ تو اگر آپ توریت کے ماننے والے تھے یا ہیں تو آپ نے انبیاء کو کیوں قتل کیا اس سے پہلے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تک آپ کے پاس توریت موجود تھی، اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ سچے ہیں۔ تو یہاں پہ حجت تمام کی جا رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے ان سے کہ جب ان سے قرآن پر، نبی پر ایمان لانے کو کہا جاتا تو کہہ دیتے ہم توریت کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں یہ جھوٹے ہیں، قرآن تو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کتاب کو تو اس سے بھی زیادہ لینا چاہیے تھا، توریت سے بھی زیادہ، اور خود ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے، یعنی سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ تو اس لیے پھر اللہ نے رد کیا تین طریقے سے ان کے عقائد کو، اور آگے چل کے یہی دو چیزیں بڑی تھی کہ قرآن تصدیق کر رہا تھا ان کی کتاب کی، اس پہ توریت کا ذکر تھا، اور تیسری حجت کیا قائم کی کہ اچھا چلیں آپ کا توریت اور انجیل پر ایمان ہے تو پھر بتائیے آپ نے انبیاء کی تصدیق اور تابعداری کرنے کے بجائے آپ نے ان کو قتل کیوں کیا؟ آپ ان کا احترام کرتے تو معلوم کیا ہوتا ہے
کہ ان کا ایمان نہ تو اس کتاب پہ تھا توریت پہ اور نہ ہی اس کتاب پہ یعنی قرآن پہ. یہ محض خواہش کے بندے ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنی رائے اور قیاس کے غلام ہیں. تو اس لیے جب بھی قرآن پڑھیں، جب بھی بلکہ ہمیشہ قرآن پڑھیں، اور اس میں جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ ہمارے لیے ہے. اب اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ملتے ہیں. پہلا سبق کیا ہے کہ آپ جو اللہ نے نازل کیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اللہ ہی کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے اللہ کے حکم سے فرماتے تھے، ان دونوں کو چھوڑ کے قالوا نؤمن بما انزل الینا، کیا ہماری روش یہ تو نہیں کہ اس کے علاوہ جو ہمارا من گھڑت عقیدے ہیں، ہمارے فرقے ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہماری قیادت ہے، ہمارے حضرت ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہم ان کی باتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن کو اس کے مقابلے میں وہ اہمیت دیتے ہیں؟ یہ ضرور سوچیے گا کہ ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں، ہمارے حضرت، ہمارے مرشد نے یہ کہا، ہمارے پیر نے یہ کہا، ہمارے درویش ولی نے یہ کہا، ہمارے بڑے یہ کہتے تھے. بہت چلتا نا گھروں میں، یہ ہمارے گھر میں یہ چلتا تھا، ہم نے تو یہی سنا ہے بڑوں سے. ہمارا سب سے بڑا اللہ ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ایک ذات جو ذات اللہ نے بنائی، اس کے علاوہ کون بڑا ہو سکتا ہے؟ انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اس لیے تحقیق کرنی چاہیے. تو جب یہ چیز انسان کے درمیان آ جاتی ہے نا تو پھر اللہ اور بندے کے درمیان آڑ آ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے جاؤ جس سے لو لگا رکھی ہے اسی سے پھر اپنی ساری حاجتیں بھی مانگو. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے تھے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے یعنی ان کی کتابوں میں جو کچھ ہے اس کو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی انہوں نے تردید کی. اب یہاں کہا گیا هُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ حق ہے. کیا؟ قرآن تصدیق کرتا ہے، قرآن تصدیق کرتی ہے ان کی کتاب توریت کی، یا ان کی کتاب توریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہے. لیکن کیا تھا کہ بظاہر وہ سمجھتے تھے کہ ہم توریت کے ماننے والے ہیں، لیکن اپنے نبیوں کی بات ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور وہ اپنے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. اور جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا نا، قتل کر کے اپنے شام کو اس طرح بازاروں میں مصروف ہو جاتے تھے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان ایسا تو نہیں. ایمان کا اصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ انسان اطاعت کی طرف بڑھے، نہ کہ اپنے عقائد کو سامنے رکھے اور اپنی جو من گھڑت عقیدے ہیں ان میں پھنسا رہے. تو یہ آیت ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو لیں، کلام کو لیں اور احادیث پہ چلیں، تو پھر آپ کی زندگی صحیح روش پہ ہے. اگر آپ اس کے مقابلے میں کسی اور کے قول کو، کسی اور کے فتووں کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر دیکھ لیں کہ پھر قرآن اور سنت کہاں رہ جاتا ہے، اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ کن کی کہنے پہ چل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن اور سنت سے کوئی چلتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے تو فرقوں سے وہ باہر نکل آتا ہے. لیکن جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، آپ اس وقت تک ان فرقوں میں پھنسے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی صحیح رہنمائی کرے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.